حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ ذوالنورین کیسے بنے؟ یعنی اسلام کے قبول کرنے کے بعد سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو وہ شرف و فضیلت حاصل ہوئی جو ان کی کتاب مناقب و فضائل کا سب سے درخشاں باب ہے۔ جس وقت جتنا ناز کریں کم ہے، وہ شرف فضیلت ہے۔ اور دامادی رسول یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لاڈلی صاحبزادی سیدہ رقیہ کا نکاح آپ سے کر دیا۔ ان کی وفات کے بعد آپ نے اپنی دوسری صاحبزادی ام کلثوم کا نکاح آپ سے کر دیا۔ اسی طرح کے بعد دیگرے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو صاحبزادیاں آپ کے نکاح میں آئیں۔ یہ وہ شرف ہے جو پوری انسانی تاریخ میں کسی شخص کو حاصل نہیں ہوا، گویا یہ آپ کی ایک خاص خصوصیت ہے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نکاح کے بارے میں فرمایا، علماء کا قول ہے کہ سیدنا عثمان کے علاوہ پوری تاریخ انسانیت میں کوئی شخص ایسا نہیں گزرا کہ جس کی دو بیٹیوں سے شادی کی ہو، یعنی اس وجہ سے کہ آپ کو ذوالنورین یعنی دو نوروں والا کہا جاتا ہے، یعنی دو بیٹیوں سے شادی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی ہوئی۔ بحقین سنن میں عبداللہ بن عمر بن ابہان الجوفی سے روایت کی ہے کہ مجھ سے میرے ماموں حسین الجوفی نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ سیدنا عثمان کو ذوالنورین کیوں کہتے؟ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ خلقت آدم سے لے کر قیامت تک سیدنا عثمان کے سوا اور کسی شخص کے نکاح میں کسی نبی کی دو بیٹیاں جمع نہیں ہوئی، اسی لیے انہیں ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ ایک سوال کے جواب میں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرمایا، یہ وہ شخص ہے کہ جس کو ملا اعلیٰ میں ذوالنورین کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے اور ان کے نکاح میں آپ کی دو صاحبزادیاں آئیں۔ ابن عبدالبر رحمۃ اللہ علیہ آپ کی اس خاص خصوصیت کا ذکر فرماتے ہوئے یہ بھی ذکر فرماتے ہیں، اس نکاح سے آپ جہنم کی آگ سے بھی آزاد ہو گئے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ میرے داماد اور سسرال کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دینا۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو صاحبزادیوں یعنی سیدہ رقیہ سیدہ ام کلثوم کو یکے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں دیا۔ فرمایا ان دونوں کے علاوہ بھی اگر میری کوئی بیٹی ہوتی تو وہ بھی میں ان کے نکاح میں دے دیتا۔ اور یہ بات بھی رسول اللہ سے ثابت ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی تھی کہ میرے داماد اور میرے سسرال کو جہنم میں داخل نہ فرمانا۔ جب آپ کی زوجہ محترمہ سیدہ رقیہ وفات پا گئی تو اسی زمانہ میں سیدنا عمر کی صاحبزادی سیدہ حفصہ بیوہ ہو گئی، اور سیدنا عمر یہ چاہتے تھے کہ اپنی بیٹی کا نکاح سیدنا عثمان سے کر دیں، تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی جواب نہ دیا۔ تو سیدنا عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ میں خود حفصہ سے نکاح کر لوں اور عثمان کو حفصہ سے بہتر اپنی بیٹی ام کلثوم نکاح میں دے دوں؟ اس نکاح کے بارے میں علماء ابن کثیر، حافظ ابن عساکر وغیرہ نے روایات نقل کی ہیں۔ یہ نکاح اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا، اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عثمان کو مسجد کے دروازے پر ملے اور فرمایا، عثمان یہ جبرائیل ہے اور مجھے خبر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ام کلثوم کا نکاح تجھ سے کر دیا ہے رقیہ کے برابر حق مہار پر اور اس حسن سلوک پر جو حسن سلوک تم رقیہ سے کرتے تھے۔ تو بعض سادہ لوگ جو ہوتے ہیں مسلمانوں کو ایک مغالطہ دیتے ہیں، یہ کہتے ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانم خدیجۃ الکبریٰ سے صرف ایک صاحبزادی سیدہ فاطمہ تھی، تو سیدہ زینب، سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم یا تو سیدہ خدیجہ کے پچھلے شوہر سے تھی یا پھر ویسے ہی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب تھی۔ یہ مغالطہ شبہ سراسر غلط ہے، کیونکہ قرآن کریم خود اس بات کی صراحت کرتا ہے کہ جناب رسالت مآب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سے زائد بیٹیاں تھیں۔ قرآن کریم میں ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، سورۃ الاحزاب ہے 59 آیت۔ اے نبی کہہ دیجئے کہ اپنی عورتوں کو، اپنی بیٹیوں کو، مسلمانوں کی عورتوں کو کے نیچے لٹکائیں، اپنے اوپر تھوڑی سی اپنی چادریں اس میں بہت قریب پہچانی پڑیں گی، تو کوئی نہ ان کو ستائے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت پہ
اللہ تعالیٰ نے بنات کا لفظ استعمال فرما کر یہ بتا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سے زائد بیٹیاں تھیں، کیونکہ لفظ بنات بنت کی جمع ہے اور عربی زبان میں جمع کا لفظ کم از کم 3 افراد پر بولا جاتا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ یہاں بنات سے مراد امت کی عورتیں اور بیٹیاں ہیں تو اس شبہ کا جواب اللہ تعالیٰ نے خود ہی اگلے لفظ نساء المؤمنین یعنی مؤمنوں کی عورتیں اس میں دے دیا۔ تو لہٰذا یہ کہنا ہے کہ بنات سے مراد جہاں امت کی بیٹیاں یا عورتیں ہیں، یا تو یہ تعصب کی وجہ سے یا جہالت کی وجہ سے، وگرنہ قرآن کریم کی آیت صراحت سے بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سے زائد بیٹیاں تھیں۔ تو دوسرا جواب یہ ہے کہ خود کتابوں میں اس بات کی صراحت موجود ہے، وہ سب بیٹیاں سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے بطن سے تھیں اور ان کے والد محترم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اور علامہ ابن البر رحمۃ اللہ علیہ سیدہ رقیہ کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سیدہ خدیجہ بنت خولید کے بطن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ رقیہ تھیں، اور ابن شہاب کا قول ہے کہ سیدنا عثمان بن عفان نے سیدہ رقیہ سے مکہ میں شادی کی اور انہوں نے سیدنا عثمان کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت بھی فرمائی تھی۔ علامہ ابن ہشام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد سیدہ خدیجہ کے بطن سے ہوئی، سوائے سیدنا ابراہیم کے۔ جو اولاد سیدہ خدیجہ کے بطن سے وہ یہ ہے: قاسم جن کے نام پر آپ نے اپنی کنیت ابو القاسم رکھی، طاہر، طیب، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ علیہم السلام۔ قاسم اور طیب طاہر تو قبل از نبوت انتقال کر گئے اور آپ کی سب صاحبزادیاں آپ کی بعثت کے بعد تک رہیں اور اسلام لائیں اور آپ کے ساتھ ہجرت بھی کی۔ حوالہ ہے سیرت ابن ہشام جلد نمبر 1 صفحہ 50۔ علامہ طبری، ابو جعفر محمد بن حبیب، علامہ ابن البر اور ابن سعد وغیرہ نے مستند حوالوں سے بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے سیدہ خدیجہ کے 2 شوہر انتقال کر چکے تھے، ایک ابو حالہ تمیمی اور جن سے ان کے ہاں ہند بنت ابو حالہ پیدا ہوئے، اور دوسرے عتیق بن آس مخزومی جن سے ان کے ہاں ایک لڑکی ہندہ نامی پیدا ہوئی، اور اس کے بعد ان کا نکاح رسول اللہ سے ہوا۔ تمام علماء انصاف اس بارے میں متفق ہیں کہ آپ کے سلب سے ان کی یعنی کہ سیدہ زینب اور سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ پیدا ہوئیں۔ بہرحال سیدہ خدیجہ کے بطن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں پیدا ہوئیں۔ سب سے بڑی سیدہ زینب، ان سے چھوٹی سیدہ رقیہ، ان سے چھوٹی سیدہ فاطمہ، ان سے چھوٹی سیدہ ام کلثوم۔ یہ علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا۔ تو بعض لوگ سیدنا عثمان کے داماد رسول ہونے سے انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم کسی صورت بھی سیدنا عثمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد ماننے کو تیار نہیں۔ تو رسول اللہ کے داماد تو صرف حضرت علی ہیں۔ ایسی بات کہنے والے نہ صرف یعنی کہ معتصب اور ہر درم ہیں بلکہ جاہل اور غبی بھی ہیں، کیونکہ تاریخ کی سب کتابوں میں نہ صرف تاریخ کے بلکہ شیعہ اور سنی حدیث کی کتابوں میں بھی صراحت کے ساتھ مذکور ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، اور سیدہ فاطمہ کی 2 حقیقی بہنیں سیدہ ام کلثوم، سیدہ رقیہ ان کے حوالہ عقد میں تھی اور ان سے اولاد بھی ہوئی۔ علامہ ابن کثیر سیدنا عثمان سے رسول اللہ کی 2 صاحبزادیوں کے نکاح کا ذکر ان الفاظ میں فرماتے ہیں: حضرت عثمان نے سب لوگوں سے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی اور آپ کے ساتھ آپ کی زوجہ محترمہ سیدہ رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھیں۔ پھر وہاں سے آپ مکہ تشریف لائے، مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ پس جب جنگ بدر ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ رقیہ کی تیمارداری میں مصروف رہے، اسی سبب مدینہ طیبہ میں موجود رہے اور جنگ میں شرکت نہ کر سکے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوہ کے مال و غنیمت میں سے آپ کو یعنی برابر حصہ بھی دیا اور اجر و ثواب میں بھی انہیں شامل کیا، اس سبب سے کہ وہ شرکائے بدر میں سے شمار ہوتے ہیں۔ تو جب سیدہ رقیہ فوت ہو گئی تو رسول اللہ نے ان کی ہمشیرہ سیدہ ام کلثوم سے ان کی شادی کر دی، وہ بھی آپ کے ہاں ہی فوت ہوئیں، اور ان کی وفات پہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا اگر میری کوئی اور بھی بیٹی موجود ہوتی میں اس کو بھی عثمان کے حوالہ عقد میں کر دیتا۔ حوالہ الہدایہ والنہایہ جلد نمبر 7۔ تو
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ایک کتاب ہے نہج البلاغت، جس کو سیدنا علی کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ شیعہ حضرات کے نزدیک نہایت معتبر کتاب ہے۔ اس میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ اپنے خطبے میں سیدنا عثمان کے اس شخص کے بارے میں ان الفاظ کا اظہار فرماتے ہیں، اور آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی دیکھا جیسا کہ ہم نے دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ایسے ہی کہ ان سے سنا جیسا کہ ہم نے سنا، آپ نے بھی رسول اللہ کی ایسی ہی صحبت اٹھائی جیسے ہم نے اٹھائی، اور نہ ہی ابن ابی قحافہ یعنی سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ، نہ ہی ابن خطاب یعنی حضرت عمر حق پر عمل کرنے میں آپ سے زیادہ تھے، بلکہ آپ رحمی قرابت کے لحاظ سے رسول اللہ کے ان دونوں سے زیادہ قریب تھے، اور آپ کے دامادی رسول کا آپ کو یعنی کہ وہ شرف حاصل ہوا جو ان دونوں کو حاصل نہیں ہوا تھا۔ یہ حوالہ میں نے دیا ہے نہج البلاغہ 291 صفحہ ہے۔ شیخ محمد عبدہ محشی نہج البلاغت اس عبارت کی شرح میں فرماتے ہیں سیدنا عثمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیدنا ابو بکر صدیق سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ سے زیادہ قریبی تھے، کیونکہ وہ بنو امیہ بن عبد بن مناف میں سے تھے اور چوتھی پشت میں یعنی کہ رسول اللہ سے ملتے تھے، لیکن ابو بکر صدیق بنو تمیم بن مرہ میں سے تھے اور ساتویں پشت میں رسول اللہ سے ملتے تھے۔ سیدنا عمر بنو عدی بن قعب میں سے تھے۔ آٹھویں پشت میں رسول اللہ کی دو صاحبزادیاں رقیہ ام کلثوم آپ کی نکاح میں تھیں۔ جب آپ کی پہلی صاحبزادی فوت ہوگی تو آپ نے دوسری صاحبزادی کا ان سے نکاح کر دیا، اسی وجہ سے آپ کو ذو النورین یعنی دو نوروں والا کہا جاتا ہے۔ یہ حوالہ میں نے دیا کہاں سے کہ نہج البلاغت 291 صفحہ 92 تک۔ ایک شبہ اس کا جواب یہی ہے کہ تاریخ کی روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم حضرت عثمان کے حبال عقد میں آنے سے قبل ابو لہب کی دو بیٹوں عتبہ اور عتیبہ سے بیائی ہوئی تھی۔ تو جب آپ نے دعوی نبوت کیا تو ابو لہب کے بارے میں قرآن حکیم کی سورۃ تبت یدا ابی لہب وتب نازل ہوئی۔ تو ابو لہب نے اپنے دونوں بیٹوں کو بلا کر کہا کہ اگر تم محمد کی بیٹیوں کو طلاق نہ دو گے تو تمہارے ساتھ میرا سونا اور بیٹھنا حرام ہے۔ تو دونوں بیٹوں نے باپ کی حکم کی تعمیل کی اور حضور کی دونوں صاحبزادیوں کو طلاق دے دی۔ اگرچہ عتبہ نے سیدہ رقیہ کو طلاق دے دی اور عتیبہ نے سیدہ ام کلثوم کو طلاق دے دی، لیکن عتیبہ نے فقط طلاق پر اکتفا نہ کیا بلکہ طلاق دے کر آپ کے پاس آئے اور کہا کہ میں آپ کے دین کا منکر ہوں اور آپ کے صاحبزادی کو طلاق دے دیا اور وہ مجھ کو پسند نہیں کرتی، میں اس کو پسند نہیں کرتا۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی پراہن مبارک چاک کر دی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں بددعا فرمائی تھی، اے اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پہ مسلط فرما۔ بہرحال ایک مرتبہ قریش کا ایک تجارتی قافلہ شام کی طرف گیا، راستے میں مقام زرقاء میں اترا۔ ابو لہب اور عتیبہ بھی اسی قافلے میں تھے۔ رات کے وقت ایک شیر آیا، وہ شیر قافلہ والوں کے چہروں کو دیکھتا جاتا تھا اور سنتا جاتا تھا۔ جب عتیبہ پر پہنچا تو فوراً اس کا سر چبا لیا۔ عتیبہ کا اسی وقت دم نکل گیا اور شیر ایسا غائب ہوا کہیں اس کا پتہ نہ چلا۔ اسی واقعے کے سلسلے میں اگرچہ بعض روایات میں تزویج کا لفظ آتا ہے، لیکن اس سے مراد صرف نسبت کیا منگنی ہے، یعنی نبی کریم نے اپنی ان دونوں بیٹیوں کو ابو لہب کے بیٹوں کے ساتھ منسوب کیا ہوا تھا۔ طلاق سے مراد صرف منگنی کا توڑ دینا ہے، لیکن روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ابو لہب کے بیٹوں سے منگنی اور نسبت کے وقت سیدہ رقیہ کی عمر کوئی 7 سال تھی، سیدہ ام کلثوم کی 5 سال۔ یہ منگنی قبل از بعثت ہوئی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے منسوخی ہوگی۔ سیدہ زینب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی تھی، روایات سے معلوم ہوتا ہے وہ بعثت سے 10 سال قبل پیدا ہوئی، اور سیدہ رقیہ اس وقت پیدا ہوئی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 33 سال تھی۔ اس حساب سے سیدہ ام کلثوم چونکہ سیدہ رقیہ سے 2-3 سال چھوٹی تھی، اس لحاظ سے بعثت نبوت کے وقت ان تینوں صاحبزادیوں کی عمر بالترتیب حسب ذیل بنتی ہے، یعنی حضرت زینب سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال، سیدہ رقیہ 7 سال، سیدہ ام کلثوم 5 سال۔ اسی وجہ سے علماء نے اس تجویز کو منگنی پر محمول کیا
اور علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بس جب سب سے بڑی صاحبزادی کی یہ عمر ہے تو جو صاحبزادی ان سے چھوٹی تھی ان کی شادی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہاں اگر تزویج ثابت ہو جائے اور اس سے مراد نسبت اور منگنی ہے تو جو متاحل زندگی گزارنے تک ہوتی ہے تو پس 6 وقت آنے تک آپس میں جدائی ہو گئی تھی. تو خلاصہ یہی ہے کہ سیدہ رقیہ سیدہ ام کلثوم کی نسبت اور منگنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل ابو لہب کے بیٹوں عتبہ اور عتیبہ سے ہوئی تھی، لیکن رخصتی نہیں ہوئی تھی. رخصتی سے قبل ہی ابو لہب نے اپنے دونوں بیٹوں سے طلاق دلوا دی اور ان دونوں صاحبزادیوں کی جگہ بعد دیگر شادی بعد میں سیدنا عثمان سے ہوئی. پھر مال و دولت اور خاندانی شرافت اور نجابت کے ساتھ حضرت عثمان ایسی نکھری اور ستھری زندگی گزارتے اور اپنے اہل و عیال کو اتنی اچھی طرح رکھتے کہ بڑے لوگ ان سے ازدواجی رشتے کے خواہش مند رہتے تھے. یہی وجہ تھی کہ رسول اللہ نے سیدہ ام کلثوم کی شادی کے موقع پہ ان سے فرمایا تھا اگر میری 10 لڑکیاں ہوتی تو ان سب کی یک کے بعد دیکھ تم سے شادی کر دیتا.